صحابہ انسائکلوپیڈیا کے سامعین السلام علیکم۔ فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کا پہلا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مہاجرین کے اس طبقہ میں ہوتا ہے جنہوں نے ہجرت کرنے میں پہل کی، اور ان کے بزرگوں میں شامل ہیں جو عبادت گزار مشہور ہیں، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے، صاحب فہم، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب اسرار اور صاحب سوار یعنی تکیہ اٹھانے والے تھے، نیکیوں میں جلدی کرنے والے، آگے بڑھنے والے، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب رکھنے والے اور تمام اصحاب میں امتیازی شان کے مالک تھے، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اور مشیر خاص، ذکی ہونہار پہرہ دار تھے، محبت خداوندی سے سرشار تھے، مشاہدہ حق کے طلبگار تھے، وعدوں کے پاسدار اور مستجاب الدعوات تھے، جسم آپ کا نرم و نازک تھا، رنگ گندم گوں، سر اور کانوں تک نہایت خوبصورت نرم و نازک زلفیں تھیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان زلفوں کو اس طرح سنوارتے تھے کہ ایک بال بھی بکھرنے نہیں پاتا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں پیلو کے درخت سے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسواک توڑا کرتا تھا، ایک مرتبہ تیز ہوا کی وجہ سے میری پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور لوگ میری کمزور پنڈلیاں دیکھ کر ہنسنے لگے، تو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنسنے کی وجہ دریافت فرمائی، تو لوگوں نے عرض کی ان کی کمزور پنڈلیاں دیکھ کر ہمیں ہنسی آ گئی، تو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، یہ میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسعود ایام جہالیت میں عبد بن حارث کے حلیف تھے۔ ایام جہالیت میں زمانہ بچپن میں عموماً بھیڑ بکریوں کے چرانے سے گزر بسر ہوتا تھا، یہاں تک کہ شرفاء عمراء کے بچے بھی اس سے مستثنیٰ نہ تھے، گویا یہ درس گاہ تھی جہاں سادگی، جفاکشی، وفا شیاری اور راست بازی کا عملی سبق دیا جاتا تھا۔ مکہ میں جب دعوت توحید کا غوقہ بلند ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسی درسگاہ میں تعلیم پا رہے تھے اور عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں ان کے سپرد تھیں۔ آپ سابقین اولین میں سے ہیں، آپ کے اسلام کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، جب ہم کل 6 مسلمان تھے اور ہمارے علاوہ روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں تھا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول آپ رضی اللہ تعالی عنہ 22 نفوس کے بعد اسلام لائے، لیکن اتنی بات پر سب مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار الارقم میں تشریف لے جانے سے قبل مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت زربن جیش روایت کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں، چھوٹا سا بچہ تھا، عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک دن حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے اور فرمایا، اے لڑکے، کیا تیرے پاس کچھ دودھ ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں دودھ تو ہے، لیکن وہ میرے پاس امانت ہے، یعنی مالک کی اجازت کے بغیر میں نہیں دے سکتا۔ تو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی بکری میرے پاس لاؤ جس نے ابھی بچے نہ جنے ہوں۔ میں نے ایک چھوٹی سی بکری پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑیں اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر کر دعا مانگنی شروع کی۔
یہاں تک کہ اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ برتن لے آئے تو حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ دوہا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ اسے پی لو۔ اس کے بعد آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا سکڑ جاؤ۔ یہ کہتے ہی تھن اس طرح ہو گئے جیسے وہ پہلے تھے۔ اس واقعہ کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن مجید سکھائیے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا اور فرمایا تو بہت سمجھدار لڑکا ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی شدید تکلیفوں اور آزمائشوں سے بچنے کے لیے اس دن مکہ مکرمہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل آئے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز میں حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت و تعلق کا اظہار کیا، اس سے حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے۔ ان کی اطاعت اور امانت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، ان کے اندر امانت اور سچائی کی علامات کو محسوس کر لیا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد ہی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے اور خود کو حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسی روز سے وہ سعادت مند اور خوش قسمت لڑکا بکریوں کی نگرانی کے فریضے سے نکل کر حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں منتقل ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں ایمان لائے تھے جب مومنین کی جماعت صرف چند اصحاب پر مشتمل تھی۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین میں حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کسی نے اعلانیہ بلند آہنگی کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کی جرت نہ کی تھی۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس نے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک دن اصحاب رسول علیہم الرضوان جمع تھے جب بعض صحابہ نے فرمایا جو بھی قرآن مجید کی بلند آواز میں تلاوت کرتا ہے کفار اس پر تشدد کرتے ہیں، کون ہے جو حق کی آواز کو ان کے کانوں تک پہنچائے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یہ کام میں کروں گا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے فرمایا اس کام سے آدمی کو وہ کام کرنا چاہیے جس کا قبیلہ مکہ مکرمہ میں ہوتا، اگر کفار کوئی ظلم کر دیں تو قبیلہ رکاوٹ بن جائے۔ آپ نے فرمایا یہ کام میں کروں گا اور اللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ انتہائی منتخب اہل علم صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے جنگ بدر میں حصہ لیا، دونوں ہجرتوں میں شامل رہے۔ یرموک کے دن آپ کو مال غنیمت جمع کرنے پر مأمور کیا گیا۔ آپ کے مناقب ان گنت ہیں اور آپ نے علم کی کثیر روایت فرمائی۔ آپ حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابی انتہائی وفادار غلام ہیں، سابقین اولین اور بدر میں شریک ہونے والے جلیل القدر صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے ہیں۔ بڑے سمجھدار، فقیہ، اعلیٰ درجے کے معلم قرآن تھے، حدیث شریف بیان کرنے میں بے حد محتاط اور روایت کے سلسلے میں تشدد سے کام لیا کرتے تھے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام ہیں، انہوں نے 2 ہجرتیں کر رکھی تھیں، بدر اور بعد کے غزوات میں شریک رہے، ہمیشہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ احد کے دن جب حالات کا پانسا پلٹ گیا، حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 4 اصحاب اکرام رہ گئے تو میں ان میں سے ایک خود تھا۔ آپ کا یہ امتیازی اعزاز ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاص قرب سے نواز رکھا تھا جو بہت کم اصحابہ کرام علیہم الرضوان کے حصے میں آیا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے اپنے بھائی کے ساتھ یمن سے مکہ مکرمہ آئے اور کچھ دن یہاں ٹھہرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی والدہ کو کثرت سے حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آتا جاتا دیکھتے اور یہی سمجھتے کہ آپ کے اہل بیت میں سے ہیں۔ ایک روایت میں کچھ اس طرح الفاظ ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ اہل بیت نبوت کے غلام ہیں۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے کہ تو پردہ اٹھا کر اندر آ سکتا ہے، میری راز کی باتیں سن سکتا ہے، جب تک کہ میں تجھے آنے سے خود منع نہ کروں۔ مجھے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگوشی کی باتیں سننے اور بہت سے راز کے معاملات سے بھی نبی علیہ السلام منع نہ فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف یہ بھی ہے کہ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ، عصا مبارک، تکیہ مبارک، مسواک مبارک اور دیگر اشیاء مطہرہ کی حفاظت اور باوقت ضرورت انہیں خدمت عالیہ میں پیش کرنا آپ کے ذمے تھا۔ کتب سیر میں آپ کے انداز عاشقانہ ادائے والہانہ کا تذکرہ موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نالائن پاک پہنایا کرتے تھے، پھر آپ کا عصا مبارک اٹھا کر آپ کے آگے آگے چلا کرتے تھے۔ جب حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست گاہ قریب آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک اترواتے، پھر انہیں اپنے دامن میں ڈال لیتے اور عصا مبارک حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتے۔ حجرہ مبارک کی طرف جاتے ہوئے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے حجرہ میں داخل ہو جاتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ نے قرآن مجید کا اکثر حصہ خود نبی علیہ السلام کے دہن مبارک سے سن کر یاد کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قرأت قرآن مجید میں آپ کا مقام انوکھا اور نرالا تھا۔ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ رات کو کافی دیر تک مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات کو اس گفتگو کے دوران میں بھی موقع پر موجود تھا۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اچانک ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قریب تھا کہ ہمیں معلوم ہو جاتا کہ یہ کون ہے۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام بول پڑے۔ آپ نے فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ قرآن مجید کو اسی طرح تر و تازہ پڑھے جس طرح وہ نازل ہوا، وہ قرآن مجید کو پھر یوں پڑھے جیسے عبد یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا حصہ انتہائی اختصار کے ساتھ مکمل ہوا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔